الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ ہم نے سورہ ابراہیم کی شروعات کی تھی، اور سورہ ابراہیم میں ہم نے سورہ ابراہیم کی جو پہلی آیت ہے اس آیت کی تفسیر پچھلے درس میں آپ کے سامنے کی ہے۔ اس کے بعد کی جو دوسری آیت ہے، بلکہ تیسری آیت ہے، یہ دوسری اور تیسری آیت کا تعلق بھی اسی پہلی والی آیت سے ہی ہے۔ یعنی عربی زبان کے اعراب کے لحاظ سے دیکھا جائے، جو عربی زبان میں اعراب کہلاتا ہے، یعنی جملوں کا آپس میں تعلق، سینٹنس کا آپس میں جو جوڑ اور تعلق ہوتا ہے، تو اس کے لحاظ سے یہ دو آیتیں بھی اسی پہلی آیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو آج ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ دوسری اور تیسری آیت کے تعلق سے بات رکھیں گے، اور اس سے پہلے حالانکہ بات میں نے آپ سے ذکر کی تھی یہ کہ ان تینوں آیتوں کو ایک ساتھ آپ کے سامنے پیش کریں گے، لیکن وقت ہو گیا تھا تو اس دن صرف ایک ہی آیت کی تفسیر ہو پائی تھی اور یہ دو آیتیں رہ گئی تھی۔ تو آپ کے سامنے پہلی جو ہے آیت آج کے درس کی، جو کہ سورہ ابراہیم کی دوسری آیت ہے، اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ یہ اللہ الذی، اسی سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اللہ الذی کہا گیا ہے۔ اللہ یعنی اللہ پر آپ کو کسرہ زیر نظر آ رہا ہے یہاں پر، اللہ الذی۔ یہ جو کسرہ یا زیر نظر آ رہا ہے، اسی سے یہ بات جو ہے خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس کا تعلق اوپر سے ہے، عربک لینگویج کے لحاظ سے۔ ورنہ یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ الذی ہوتا ہے، یعنی اللہ ہو، یہ ضمہ جسے آپ کہتے ہیں پیش کہتے ہیں، اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ تو اللہ ہی یہ بتا رہا ہے کہ اس کا تعلق اوپر کی آیت سے ہے۔ عربی زبان جو بھی جانتے ہیں وہ پڑھتے ہی ان کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ اس کا تعلق اوپر سے ہے یہ۔ تو اس لیے اوپر والی آیت ایک مرتبہ آپ کو یاد دلاتا ہوں۔ تو ہم کیونکہ اس کا تعلق اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو ہم اس کو جوڑنا ہے اس کے ساتھ، تو اس لحاظ سے ہم یاد دلا رہے ہیں۔ تو اوپر والی آیت میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ الف لام را، کتاب، یہ بڑی عظیم، بڑی اونچی شان اور اونچے مرتبے والی کتاب ہے یہ تفسیر میں پہلے کر چکا ہوں، تو میں آج دوبارہ دہراؤں گا نہیں، صرف یاد دلا رہا ہوں۔ انزلناہ الیک، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کتاب کو آپ پر نازل کیا، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر کے آئے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے، اپنے رب کی اجازت سے۔ اذن کے اصل معنی اجازت کے ہوتے ہیں، لیکن یہاں اس سے مراد رب کا حکم ہے یہ۔ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، یہیں سے تعلق بنتا ہے اس دوسری آیت کا۔ تو یہ تعلق جوڑنا ہے آپ کو۔ آپ کو لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے کر کے آنا ہے، یعنی کفر و شرک سے اسلام کی جو ہے روشنی کی طرف لے کر کے آنا ہے۔ یہ کس کا راستہ ہے؟ یہ الی صراط العزیز الحمید۔ العزیز غلبے والا، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام الحمید، جس کی تعریف کی گئی ہے، جس کی بڑی تعریف کی گئی ہے، جو بڑا غلبے والا ہے اور اس کی بڑی تعریف کی گئی ہے، اس کے راستے کی طرف۔ اب یہ دو کے بعد اللہ تعالیٰ کا تیسرا نام ذکر کیا گیا، اللہ۔
العزیزی الحمیدی اللہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے تین نام ذکر کیے گئے، الی صراط العزیز الحمید اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ جب ملا کے پڑھیں گے تو ایسے ہی پڑھیں، یعنی معنی ہوا کہ اس اللہ کے راستے کی طرف جو غلبے والا ہے، جس کی تعریف کی گئی ہے، الی صراط العزیز، اس غلبے والے جس کی تعریف کی گئی ہے، اللہ جو تنہا معبود ہے، اللہ کا مطلب تنہا معبود ہو، جو تنہا معبود ہے اس کے راستے کی طرف۔ تو یہاں تین نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، العزیز، الحمید، اللہ۔ دو ناموں کے بارے میں تو پچھلے درس میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ آج کا درس اللہ سے شروع ہوتا ہے، یعنی اس نام کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ تو لوگوں کو جو دعوت دینی ہے نا، وہ کس کے راستے کی طرف دعوت دینی ہے؟ العزیز، غلبے والا، الحمید، جس کی تعریف کی گئی ہے، اللہ، جو تنہا معبود ہے اور تنہا اسی کا حکم چلنا چاہیے، او اللہ۔ اب یہ تین نام، ان کا آپس کا تعلق پہلے دیکھیے۔ یہ تین نام، حالانکہ ترتیب ایسے بھی ہو سکتی تھی نا کہ الی صراط اللہ العزیز الحمید، کہیں کہیں یہ ترتیب بھی رہتی ہے قرآن کے اندر، کہیں پہلے اللہ اور اس کے بعد اور دوسری جو ہے اللہ تعالیٰ کے نام ذکر کیے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں ترتیب کیا ہے کہ پہلے العزیز نام ذکر کیا گیا، پھر اس کے بعد الحمید نام ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا نام اللہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس ترتیب کی طرف آئیے۔ آج کے درس کی یہ پہلی بات ہے میرے بھائیوں، پہلا پوائنٹ ہے یہ، اس پر ہمیں غور و فکر کرنا ہے، اس کے بارے میں ہم کو سوچنا ہے۔ کیا سوچنا ہے؟ ناموں کی یہ ترتیب دیکھیے، العزیز، الحمید، اللہ، تین نام اللہ تعالیٰ کے۔ اور اللہ تعالیٰ کے سارے نام، جتنے بھی نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ سارے نام اپنے اندر جو ہے کیا رکھتے ہیں؟ صفت رکھتے ہیں۔ تو ہر ایک کے اندر صفت ہے۔ العزیز میں العزت، یہ صفت ہے، غلبہ، زبردست، قوت، طاقت، پاور۔ الحمید، جس کی تعریف کی گئی، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اور اللہ، اللہ میں الوہیت کی صفت ہے، مطلب الوہیت کا ہوتا ہے عبادت، جو ہے جس کی عبادت کی جائے، تنہا وہی عبادت کے لائق ہے اللہ۔ تو اللہ میں وہ صفت پائی جاتی ہے۔ تو کس طریقے سے یہ دعوت ہے، اس پر غور کیجئے میرے بھائیو۔ کتنی عظیم دعوت ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو ترتیب سے پیش کیا ہے، اور قرآن میں کس طرح سے یہ ترتیب سے پیش ہے۔ کہا اپنے رسول سے تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے کر کے آئیں اپنے رب کے حکم سے، اور الی صراط العزیز الحمید، العزیز الحمید، اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو لے کر کے آئے۔ سب سے پہلے العزیز الحمید، وہ غلبے والا ہے، وہ پاورفل ہے، ہر ایک چیز کا غلبہ اس کے پاس ہے، وہ قہار ہے۔ اس کے ناموں میں سے ایک نام قہار، العزیز اور القہار، دونوں میں تھوڑا فرق ہے، غلبے کا مطلب دونوں میں آتا ہے، لیکن جو ہے دونوں میں تھوڑا سا جو ہے فرق ہوتا ہے جو۔ تو یہاں جو ہے العزیز کو نوٹ کیجئے گا، غلبے والا ہے۔ دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ جب کسی شخص کو بڑا پاورفل ہوتا ہے، تو پاورفل شخص عام طریقے سے ظلم کرتا ہے۔ میں یہ دنیا کی مثال پیش کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے، یاد رکھیے گا۔ تو اس کی طرف سے ظلم ہوتا ہے،
جیسے آج کل جو سپر پاور ہے پوری دنیا میں کیا ہوتا ہے، اس کا ظلم، اس کا ٹیرر چلتا ہے، اس کا خوف چلتا ہے. تو ایسے لوگ، ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ سامنے چاہے اس کی چاپلوسی میں اس کی تعریف کرے، لیکن پیٹھ پیچھے کوئی اس کی تعریف نہیں کرتا ہے، سب اس کی برائیاں کرتے ہیں. یاد رکھ لیجئے کہ ظالم کی ہمیشہ برائیاں ہوں، پیٹھ پیچھے. سامنے تو الگ مسئلہ ہوتا ہے، لوگ ڈرتے ہیں، کچھ نہیں کہتے، لیکن پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کہا، العزیز کے فوراً بعد الحمید کہہ دیا گیا کہ اس کی تعریف کی گئی ہے. مخلوق، ہر مخلوق کی زبان پر اس کی تعریف ہے، جبکہ انہوں نے دیکھا نہیں ہے اس کو. کیا ہم انسانوں نے اللہ کو دیکھا ہے، اپنے رب کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے، لیکن ہم تعریف کرتے ہیں اس کی، ہمیشہ تعریف کرتے ہیں. اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تعریف کرتا ہے، سارے فرشتے اس کی تعریف کرتے ہیں. تو وہ عظیم غلبے والا، لیکن اتنا انصاف کرنے والا ہے کہ جب بادشاہ، جب جو ہے کنگ، غلبے والا شخص انصاف کرتا ہے تو لوگ اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں. پیٹھ پیچھے تعریف ہوتی ہے اس وقت. تو وہ مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، رب ہے، عزیز ہے، اور اس کی تعریف اس کی ہر مخلوق کرتی ہے، ساری مخلوقات اس کی تعریف کرتی ہے. تو جو اتنی خوبیوں کا مالک ہو، عبادت پھر اسی کی ہونی چاہیے. تو کیا ہے، وہ اللہ ہے. اسی کے بعد کیا کہہ دیا گیا، اللہ. یہی سے آج کا درس ہے، وہ تعلق جوڑ رہا تھا میں ابھی تک. وہ کیا ہے، اللہ. یعنی جب آپ یہ سب مان لیے کہ وہ العزیز ہے، الحمید ہے اور رب ہے، تو پھر عبادت بھی تو اسی کی کرو نا. عبادت بھی تو اسی کی ہونی چاہیے. پھر وہ کیا ہے، اللہ ہے. وہ اللہ ہے، یعنی تنہا اس کا حکم چلتا ہے پوری کائنات میں. پوری کائنات میں اس کا حکم چلتا ہے. تو پھر ہم انسان بھی اس کی مخلوق ہیں، ہم پر بھی کس کا حکم چلنا چاہیے میرے بھائی؟ اسی اللہ کا حکم چلنا چاہیے. تو یہ خود بخود دعوت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے رسول پر یہ کتاب نازل کر کے، یہ فرمان نازل کر کے، اور یہ سورہ اور یہ آیت نازل کر کے وہ دعوت کیا دی کہ وہ اللہ ہے. اللہ ہے، وہی اللہ ہے آسمانوں میں، زمین. مطلب کیا ہے، اسی کی عبادت ہر جگہ ہو رہی ہے نا. آسمانوں میں فرشتے ہیں، وہ اس کی عبادت کر رہے ہیں. زمین کی ساری مخلوقات اس کی عبادت کر رہی ہے. تو پھر اس انسان کو بھی تو اسی کی عبادت کرنا چاہیے. انسانوں کو رسول جو جو انسانوں میں بھیجے گئے، ان کو اسی اللہ کی طرف اور اسی کی عبادت کی طرف دعوت دینے کے لیے یہ رسول بھیجے گئے. تو وہی تو کہا، الی صراط العزیز الحمید اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض. تو اللہ کے بعد پھر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، دیکھیے، الذی لہ ما فی السماوات، جو کہ مالک ہے، اسی کے لیے ہے. لہو، اسی کے لیے ہے. ما فی السماوات، وہ تمام چیزیں، وہ تمام مخلوقات، وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہے، وہ سب کی سب ملکیت اسی کی ہے. وہی مالک ہے، اور اسی کا حکم چل بھی رہا ہے. پوری کائنات کا ذرہ ذرہ کس کے حکم پر چل رہا ہے؟ یہاں کا ایک پتا بھی میرے بھائیوں نہیں کھڑکتا ہے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. یہاں کی ہر چیز اس کے حکم سے چلتی ہے. تو پھر یہ انسان ہی کیوں ایسا ہے؟
کہ جو اپنے رب کو بھولا ہوا ہے، اپنے اس مالک کو بھولا ہوا ہے، اس کو بھول کر کے کسی اور کی عبادت کر رہا ہے، اس کی عبادت نہیں کر رہا ہے، اس کو اللہ نہیں مان رہا ہے۔ اللہ ماننے کا مطلب کہ تنہا اسی کو معبود مان، تنہا اسی کو معبود مان اور تنہا اس کی عبادت کر۔ تو یہ انسانوں سے مطلوب تھی چیز، لیکن یہیں پر انہوں نے کیا کیا؟ اپنے رب کے ساتھ شرک کیا۔ جب شرک کیا تو مطلب کیا ہوا؟ کہ اس کو ایک معبود ماننے کا انکار کیا۔ اسی لیے ان مشرکین کو کافر بھی کہا جاتا ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ نہیں وہ تو اللہ کو مانتے تھے، کافر کہاں تھے؟ نہیں، جب شرک کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کا انہوں نے انکار کیا، صرف ایک اللہ کی۔ تبھی تو انہوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر دیا۔ تو وہی ہے اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ آسمان و زمین کی ہر چیز کا مالک وہی ہے، اسی کے لیے ہے۔ مطلب کیا ہے کہ مالک وہی ہے۔ تو ہمارا بھی مالک کون ہے؟ وہی ہے۔ مالک وہ ہو اور حکم کسی اور کا چلے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر تو حکم بھی اسی کا چلنا چاہیے اور اسی کے حکم کے مطابق ہماری زندگی بسر ہونی چاہیے، اور یہی عبادت ہے میرے بھائیوں۔ اسی کا حکم ہے تو ہم نماز پڑھیں گے، جس وقت نماز پڑھنے کا اس کا حکم ہے اسی وقت پڑھیں گے، جس وقت اس کا حکم ہے کہ نماز نہیں پڑھنا ہے تو نہیں پڑھیں گے، جس وقت اس کا حکم ہے کہ روزہ رکھنا ہے تو رکھیں گے، اور جس وقت اس کا حکم ہے کہ روزہ نہیں رکھنا ہے تو نہیں رکھیں گے۔ یہ سب تو اصل اس کا حکم ہے، ہمیں اپنی مرضی سے نہیں کچھ کرنا ہوتا، ہم کو اپنی خواہش کے مطابق نہیں کچھ کرنا ہوتا ہے، بلکہ کیا ہے؟ ہم کو اللہ کی مرضی، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے۔ یہی ایک مسلم ہے، یہی مسلم کی پہچان ہے۔ یہ چیزیں جو ہے نوٹ کرنے کی ہیں۔ میں یہ تزکیہ نفس کے حوالے سے اب یہ چند باتیں اس پوائنٹ کے تعلق سے پیش کرتا ہوں۔ یہ پوائنٹ کیا تھا ہمارا؟ کہ تنہا وہی مالک ہے آسمانوں کا، زمین کا، اس لیے تنہا اسی کی عبادت ہونی چاہیے اور اسی کا حکم چلنا چاہیے۔ اب یہاں تزکیہ نفس کا کیا پہلو ہے، اس کو یاد رکھیے۔ اکثر عبادات کا مسئلہ آتا رہتا ہے، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں نا سب عبادات، بس فرق کیا ہوتا ہے عربی میں کہ عبادات کو دو طرح سے تقسیم کیا گیا، ایک کو عبادات محضہ کہتے ہیں، ایک کو غیر محضہ کہتے ہیں۔ یہ عربی کی اصطلاحات ہیں، ٹرمینالوجیز جسے آپ کہتے ہیں۔ تو یہ کیا مطلب ہوتا ہے کہ صرف عبادت، اور کچھ چیزیں ہیں کہ وہ عبادت بھی ہیں اور ساتھ میں اس میں دوسری چیزیں بھی جڑی ہوئی ہوتی ہیں انسانوں کی۔ تو ہم نماز وغیرہ پڑھتے ہیں نا، تو نماز ہے، روزہ، یہ صرف عبادت کہلاتی ہے عربی زبان میں۔ اسی لیے کہتے ہیں عبادات محضہ، یعنی صرف عبادت۔ اللہ تعالی کا حکم ہے تو ہمیں نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے۔ اگر اس کا حکم ہے کہ نماز نہیں پڑھنی ہے تو نہیں پڑھنی۔ اپنی مرضی سے ہم جتی چاہے نماز پڑھتے رہیں تو ویسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں رکھا گیا ہے شریعت کے۔ تو یہیں سے وہ مسئلہ آتا ہے ابھی آپ کے پاس، وہ 15 شعبان کی رات کا مسئلہ ہے۔ یہ تزکیے کی کچھ باتیں ہیں جو ذکر کر رہا ہوں۔ اب لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے بھئی کیا فرق پڑتا ہے، چلو جو ہے ہم جاگ کر کے عبادت کر لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو کیا ہے اس میں؟ عبادت ہی تو کر رہے ہیں، کچھ اور تو نہیں کر، نماز ہی نہ پڑھ رہے ہیں۔ صحیح ہے کہ نماز ہی پڑھ رہے ہیں، عبادت ہی کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو چیز مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیز اس کے حکم کے مطابق ہونا ہے، ہماری اپنی مرضی سے نہیں ہونا ہے، اس کے حکم کے مطابق۔
یہ ضروری ہے. آپ روزے کو لے لیجئے. میں آپ کو بتاؤں کہ آج کے دن کا روزہ فرض ہے، کل کا روزہ حرام ہے، اور پرسوں کا روزہ مستحب ہے. مستحب ہے. یہ کیوں ایسا ہے؟ مان لیجئے کہ اگر عید کا دن آتا ہے، ہمارا جو ہے عید کا دن، ابھی رمضان کے بعد عید، تو عید کے دن روزہ رکھنا حرام. عید کے پہلے کا جو دن ہوتا ہے وہ رمضان کا ہوتا ہے، روزہ رکھنا واجب ہوتا ہے. روزہ رکھنا واجب ہوتا ہے. اس عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. بھائی دن تو وہی ہے نا، آپ کا سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے وہی دن ہے. وہی تو سورج اور چاند اس میں بھی نکلتے، وہی ستارے اس میں بھی ٹمٹماتے ہیں. کہ وہ کوئی الگ دن ہو جاتا ہے؟ نہیں. بس کیا ہے یہاں پر اللہ کا حکم. فرق کیا ہے؟ اللہ کا حکم. اللہ کا حکم ہے کہ عید کے دن روزہ نہیں رکھنا ہے. اس دن روزہ حرام ہو گیا. اس کے پہلے کے دن کا روزہ کیا ہے؟ واجب ہے، کیونکہ اس کا حکم ہے، فرض کیا ہے اس نے کہ تم پر رمضان کے مہینے کا روزہ فرض ہے، تو تم کو رمضان کا مہینہ آئے تو رکھا کرو روزہ. تم کو روزہ رکھنا ہے، فرض کیا اس نے. اور عید کے بعد والا دن، وہ شوال کے 6 روزے، وہ مستحب روزے. تو دیکھیے فرق کیا ہے میرے بھائی، فرق کیا ہے. ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت آپ کو پڑھنی ہوتی ہے، سنت راتبہ کہتے ہیں اس کو. مغرب کے بعد پڑھنی ہوتی ہے، عشاء کے بعد پڑھنی ہوتی ہے. لیکن فجر کے بعد اور عصر کے بعد منع کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں پڑھنی. ہم اپنی مرضی سے، ارے کیا فرق پڑتا ہے، نماز ہی تو ہے نا، ہم نماز پڑھیں گے. نہیں. یہاں مسئلہ کیا ہے کہ ہم کو اصل اسلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم کے آگے اپنا سر جھکا دیا. اصل اسلام کا معنی یہ ہوتا ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں اسلام کا مطلب پیس جو ہے، ترجمہ بھی کرتے رہتے ہیں، آپ لوگ بھی جو ہے سنتے رہتے ہیں نا. اصل میں اسلام کا معنی عربی زبان میں کیا ہوتا ہے؟ اسلمہ کا مطلب استسلام عربی میں کہتے ہیں، یعنی کسی کے حکم کے آگے اپنا سر جھکا دینا کہ آپ جیسا کہتے ہو ہم ویسا ہی کریں گے. اصل اسلام یہ ہے، جو اللہ کا حکم ہے ہم کو اس کے مطابق چلنا ہے. تو تزکیہ نفس کے حوالے سے ہماری بہنیں جو اس درس میں ہیں ان کو خاص طریقے سے یہ ہم یاد دلائیں گے، کیونکہ یہ باتیں کچھ خواتین کی طرف سے آئی تھیں پہلے، اور ہو سکتا ہے آج بھی بہت سے خواتین کے ذہن میں یہ بات ہو، یا لوگ ڈالتے رہتے ہیں تو کبھی اس طرح کے ڈاؤٹس جو ہے ذہن میں آ جاتے ہیں. تو نہیں آنا چاہیے، اس کے لیے ہم یہ باتیں خاص طریقے سے اپنی بہنوں کے لیے پیش کر رہے ہیں. ایک وقت ایسا تھا کہ ہمارے پڑوسی ملک میں، پڑوس کے ملک میں، ہماری اپنی بہنیں، ہماری اپنی بہنوں سے مراد کیا ہے کہ جو مسلم گھرانوں میں پیدا ہوئی ہے، مسلمانوں جیسا جن کا نام ہے، وہ بینر لے کر کے سڑکوں پر نکلی اور کہا ہمارا جسم ہماری مرضی، ہمارا جسم ہماری مرضی. یعنی یہ جسم اللہ نے ہم کو دیا، ہم جو چاہیں گے کریں. ہماری مرضی، ہماری مرضی، ہم جو چاہیں گے. کون ہے جو ہم پر پابندی لگائے؟ کیوں کوئی ہم پر پابندی لگائے گا؟ ہم کیوں پردہ کریں گے؟ ہماری مرضی، ہم نہیں کرنا چاہتے نہیں کریں گے. ہمارے اوپر زور زبردستی کیوں؟ تو یہ اس طرح کے نعرے اور اسی طرح کی باتیں کہی جاتی ہے، برین واشنگ ہوتی ہے عورتوں کو، خاص طریقے سے یہ چیزیں جو ہے بتائی جاتی ہے. بھائی کیوں یہ مصیبت؟ یہ تمہارا جسم ہے، تم چاہو تو کپڑے سے ڈھانکو، چاہو تو نہ ڈھانکو، جہاں چاہے تم کو کھولنا ہے کھولو، نہیں کھولو، یہ تمہارا معاملہ.
یہ جو برین واشنگ کی گئی، تزکیہ نفس کا تقاضا ہے کہ ہم اس کے تعلق سے اپنی بہنوں کو یاد دلائیں کہ یہ غلط نعرہ، یہ غلط سوچ ہے، غیر اسلامی سوچ ہے یہ۔ اس آیت کو پڑھیے کہ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، او اللہ، او تنہا معبود جس کے لیے ہے، یعنی جو مالک ہے ان تمام کا جو آسمانوں میں ہے اور ان کا بھی جو زمین میں ہے۔ تو جو زمین میں چیزیں ہیں نا، ہم انسان بھی ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں، ہمارا مالک وہ ہے۔ بچے بچے کو یہ سکھایا جاتا ہے، ہر مسلمان بچے کو سکھایا جاتا ہے کہ ہمارا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ غلط سوچ ہے کہ ہم اپنے جسم کے مالک ہیں، نہیں نہیں نہیں، یہ سوچ ہی غلط ہے۔ سوچ صحیح سوچ کیا ہے کہ ہمارے جسم کا مالک بھی ہمارا اللہ ہے۔ ہم کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ بولو بچوں تمہیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ جس نے پیدا کیا مالک بھی وہی ہے۔ ہمارا مالک کون ہے؟ وہ ہے، ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں، اسی لیے ہمیں خود اپنی جان لینے کا حق نہیں ہے، کیونکہ ہم اس کے مالک نہیں۔ مالک ہمارا رب، ہمارا اللہ، حکم بھی اسی کا چلے گا، ہمارا نہیں۔ مالک وہ ہے، اس نے ہم کو یہ کہا کہ آپ کو اپنا یہ جسم چھپانا ہے۔ اس نے یہ کہا کہ آپ کو اپنی آنکھ نیچے رکھنی ہے تو رکھنی ہے، کیونکہ جسم اسی کا ہے، دیا اسی نے ہے، اور ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس کے نام کا، اور اسلام میں ہم داخل ہوئے ہیں، اور اسلام کا معنی ہوتا ہے کہ الاستسلام والانقیاد، عربی میں کہتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو دوسرے کے حکم کے تابع کر لینا، اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے حوالے کر دیا ہے۔ اور یہی صحیح ہے۔ کیوں یہ صحیح ہے؟ کیونکہ مالک وہی ہے، اور جو مالک ہوتا ہے حکم بھی اسی کا چلتا ہے، وہ جیسا کہے گا ویسا کرنا ہے۔ اپنی مرضی نہیں چلے گی، اللہ کی مرضی چلے گی۔ وہ غلط طریقے سے ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو، اس میں ان کے ذہنوں کو بگاڑا گیا، اور اس طریقے سے ان کی نمائش کی گئی تھی اس موقع پر۔ تو ہمیں سکھانا ہے، ہم کو بتانا ہے اپنی ان بہنوں کو، اپنی ان بیٹیوں کو کہ نہیں، یہ غلط نعرہ، یہ غلط تصور ہے، یہ فطرت کے خلاف بغاوت ہے، یہ اللہ کے قانون کے خلاف بغاوت ہے۔ ہم کو ایک اللہ کا بن کے رہنا ہے، اور اسی اللہ کا جو فرمان ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے۔ اگر ہمارا نفس، نفس امارہ جو برائیوں پر ابھارتا ہے، اور وہ جو شیطان آ کر کے اس میں وسوسے ڈالتا ہے، کہیں اگر شیطان نے آ کر کے یہ وسوسہ ڈالا ہے ہمارے دل میں، ہمارے نفس میں، کہ ہمارا جسم ہماری مرضی چلے گی، تو وہ شیطانی وسوسہ ہے، اور یہ نفس امارہ ہے۔ اس کی اس کو پیوریفائی کرنا بہت ضروری ہے، اس کو صاف کرنا بہت ضروری ہے، اور وہاں پر یہ عقیدہ بیٹھانا ہے کہ نہیں، ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں، وہ تنہا معبود ہے، اور تنہا اس کا حکم چلے گا، اور ہمارے جسم کے تعلق سے بھی اس کا جو حکم ہے اسی کے حکم کے مطابق ہمارا یہ جسم بھی، ہمارے جسم کا کپڑا بھی، سب کی سب اسی کے حکم کے مطابق رہے گا۔ اس کے بعد کیا کہا؟ یہ تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا، جو اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اب جسٹ اس کے بعد کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ۔ غور کیجئے ذرا، اوپر سے پھر آئیے
غور کرتے ہوئے تدبر کرتے ہوئے اوپر سے آئیے، اور یہ آیت آخر میں، آیت کا یہ ٹکڑا، یہ مکمل سینٹنس ہے یا وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ۔ پھر سے اوپر سے آئیے، کیا ہے اوپر سے؟ کہ یہ کتاب، یہ عظیم کتاب، اس کو ہم نے نازل کیا آپ پر، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے کہا، جس کا مقصد کیا ہے کہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے، اندھیروں سے اجالے کی طرف لے کر کے آئیں، اسلام کی روشنی کی طرف لے کر کے آئیں اپنے رب کے حکم سے، اس جو ہے غلبے والے، تعریف کیے گئے اور تنہا معبود کے راستے کی طرف، جو کہ آسمانوں اور زمینوں کا اور اس میں پائی جانے والی تمام مخلوقات کا مالک ہے۔ اب یہ اتنی لاجک ہے اس پوری دعوت میں، اتنی لاجک، جو ترتیب میں نے بتائی تھی آپ کو کہ وہی غلبے والا ہے، اس کی تعریف کی گئی ہے، تنہا معبود وہی ہے کیونکہ تنہا مالک وہی ہے، رب وہی ہے۔ اب یہ سب اتنا لاجک ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی اپنی عقل کو صحیح طریقے سے یوز کرے، استعمال کرے، تو اس کو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ لیکن اگر اس کے باوجود بھی اگر کسی کو یہ سمجھ میں نہ آئے، اور یہ دعوت کسی کو سمجھ میں نہ آئے، اس کے پلے نہ پڑے، اس کے دماغ کے اندر نہ گھس پائے، تو اب یہ سمجھ لو کہ اس کے دماغ میں بھوسا پڑا ہے۔ اب کیا ہے اس کے لیے؟ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی کافر ہے، اللہ کا منکر ہے، یا اس کے ساتھ شرک کرتا ہے، اسلام کی اس نعمت کو اس نے چھپا دیا، اس کی وہ فطرت جس پر اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا، اس کی فطرت میں وہ چیز تھی کہ وہ اپنے رب کے سامنے اور اس کے حکم کے آگے سر جھکاتا، اس فطرت کو اس نے چھپا دیا۔ وہ چھپانے والا یہ کافر، اسی کو ہم منکر بھی کہتے ہیں، اور وہ مشرک بھی ہے کہ وہ کسی اور کو اگر اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے۔ تو کیا ہے اب ایسے لوگوں کے لیے اتنا سب ہونے کے بعد؟ ویل ہے، اور ویل ہے کافروں کے لیے۔ یہ کون سا ویل؟ یہ من عذاب شدید، سخت عذاب، ان کے لیے خرابی ہے، ان کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ یہ کیسی ہلاکت اور کیسی بربادی، یہ کیسا ویل؟ یہ سخت عذاب۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ۔ اتنی اچھی طرح سے سمجھانے کے باوجود بھی، اور یہ اتنا لاجک بھرا جو انداز ہے، اس انداز کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں سمجھ پا رہا ہے، تو اب تو اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اس کی عقل پر ماتم ہے۔ اب اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے سخت عذاب کی دھمکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں سخت عذاب اس کے انتظار میں ہے، اور تو کچھ نہیں کہہ سکتے نا۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ، ویل، بربادی کو بھی کہتے ہیں، خرابی کو بھی کہتے ہیں، نقصان اور گھاٹے کو بھی کہتے ہیں۔ ویل یہ جہنم میں ایک وادی کا بھی نام ہے۔ تو سخت عذاب کن کے لیے؟ کافروں کے لیے سخت عذاب۔ اب یہ کافر لوگ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ ان کے لیے سخت عذاب ہے، انہی کی صفت بیان کی اللہ تعالیٰ نے۔ تو اب آگے والی آیت کا تعلق بھی اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اصل میں ان کا معاملہ ایک کیوں ہوتا ہے؟ ان کو اتنی جو ہے لاجک بھری بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ،
وہ کافر لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیا. یستحبون میں حب کا معنی ہوتا ہے. حب کیا کہتے ہیں؟ پسند کرنا، مسد کو محبت کرنا جو آپ کہتے ہیں. یستحبون اسی سے ہے یہ لفظ عربی میں. یعنی یہ لوگ دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں آخرت کے مقابلے میں. بھائی دنیا کی زندگی کو پسند کرو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آخرت کے مقابلے میں نہیں. اگر معاملہ آخرت اور دنیا کا آئے گا تو پھر وہاں پر آخرت کو ترجیح دینا ہوتا ہے، اس کو اختیار کرنا ہوتا ہے، دنیا کو نہیں. لیکن ان کافروں کا، ان مشرکوں کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دے دی. انہوں نے دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا، آخرت کی زندگی کو نظر انداز کر دیا. اصل ان کی مصیبت یہی ہے، ان کی اصل پریشانی یہی ہے. بہرحال میرے بھائیوں، یہ آیت میں وقت ابھی پورا نہیں ہوا ہے، لیکن مجھے اصل میں ضرورت محسوس ہو رہی ہے، تو میں آج کا درس یہیں پر ختم کرنا چاہ رہا ہوں. انشاءاللہ پھر میں آپ کے پاس پھر سے واپس آؤں گا. تو سبحانک اللہ و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.